ایک عابد نے خدا کی زیارت، دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا، بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، آپ نے 30 ریال میں اسے خرید لیا۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، صرف چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ساتھ ساتھ میری مخلوق کی خدمت بھی کرو۔ گرنے والے کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ خداوند کریم کی اس بات میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ جب ہم صبح دوپہر شام نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ان سارے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن دنیا کے لوگوں کی مدد کرنے سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خداوند کریم نے کہہ رکھا ہے کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہم لوگوں کے سامنے اللہ نے واضح مثال دے کر یہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ حقوق العباد بہت ضروری ہے۔ کوئی تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے اور اللہ نے تمہیں دے رکھا ہو تو تم اس کی ضرور مدد کرو۔ کوئی تمہارے پاس کسی کام کی غرض سے آئے اور اللہ نے تمہیں دے رکھا ہو، اللہ نے تمہارے لیے وہ کام آسان رکھا ہو تو تم اس کی مدد کر کے اس کے کام کو کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے انسان کے پاس، وہ صلہ رحمی ہے۔ ہم انسانوں کو چاہیے کہ غریب لوگوں پر اور دوسروں پر صلہ رحمی سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دے کر بھی آزمانا ہے اور ہم لوگوں سے لے کر بھی آزمانا ہے۔ خداوند کریم کا وعدہ ہے کہ کسی کو بھوکا نہیں سلاؤں گا، روٹی اس تک پہنچ کے رہے گی، لیکن روٹی زیادہ مل جائے تب بھی وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں آزماتی ہے اور ہمیں روٹی سے دور رکھ کے بھی وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں آزما رہی ہوتی ہے۔ میں آج اپنے دیکھنے والوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ اور میں مل کر یہ دعا کریں کہ خداوند کریم ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے اور ہمیں خداوند کریم ہمیشہ دینے والوں کی صف میں کھڑا کرے اور اللہ کے اس امتحان میں ہم ہمیشہ سرخ رو ہوں جو اللہ کبھی نہ کبھی آزمائش کی صورت میں انسانوں پر ڈال دیتا ہے۔